مفتی مینک اکثر کہتے ہیں یہ نا بیسکلی ایک ایسی سچویشن ہے کہ پلگ ان پلگ آؤٹ والی بات ہے. جب آپ نماز میں جاتے ہیں نا تو یو پلگ ان، اور جب آپ یو آر پلگڈ ان ود اللہ، اور پھر اس کے بعد جب آپ نماز ختم کر دیں گے پلگڈ آؤٹ، بات ختم. یہ سچویشن ہونی چاہیے، باقی ساری چیزیں پیچھے رہ جائیں. تو لیکن ہمارے حالات آپ کے سامنے، میں اپنی بات بھی کروں، آپ ہر بندہ اپنے آپ کو جانتا ہے کہ ہمارے حالات، ہماری نمازوں کے حالات، ہمارے اخلاص کے حالات کیا ہیں. تبھی تو دھوکے پہ دھوکا ہو رہا ہے دنیا میں، لیکن سمجھ نہیں آ رہی. اس لیے سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی مخلص نہیں ہم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک حدیث قدسی on authority of Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, who said, a prayer performed by someone who has not recited the essence of Quran during it is deficient, and he repeated these words 3 times, is incomplete. Someone said to Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, even though we are behind the Imam, he said, recite it yourself. قرآن کا ایسنس کیا ہے؟ قرآن کا ایسنس سورہ الفاتحہ ہے. اور بیسکلی یہاں پہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل فرماتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ نماز جو ہے وہ اس کی کمپلیشن ہی نہیں ہوتی سورہ فاتحہ کے بغیر. یعنی کہ اگر آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز از انکمپلیٹ، اور بیکاز دیٹ از دا ایسنس آف دا قرآن. اور یہ 3 دفعہ انہوں نے فرمایا، 1 دفعہ نہیں 3 دفعہ. اللہ کے نبی نے 3 دفعہ اس چیز کے اوپر زور دیا. پھر کسی نے پوچھا کہ کیا اگر ہم امام کے پیچھے کھڑے ہیں تو پھر بھی؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر بھی آپ خود پڑھیے. اب یہ تھوڑا سا فقہی معاملہ ہے، اس میں میں ڈسکشن نہیں کروں گا کیونکہ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے. کیونکہ قرآن کی ایک آیت یہ آتی ہے کہ اگر آپ امام پڑھے ہیں تو آپ ان کو خاموشی سے سنیں، اور ایک جگہ یہ ہے کہ آپ اس حدیث کے مطابق آپ پڑھیں، کیونکہ یہ حدیث قدسی ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو دونوں معاملات ہی ٹھیک ہیں. لیکن یہ کیونکہ فقہ کا مسئلہ ہے تو یہ اس میں کسی امام سے رہنمائی حاصل کرنا بہتر ہے. لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ایسنس ہے، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز کمپلیٹ نہیں ہوتی. He said, recite it yourself, for I have heard Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah mighty and sublime be He, has said, I have divided prayer between myself and my servant in 2 halves. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا خود پڑھو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو ڈیوائڈ کر دیا ہے 2 حصوں میں، ایک میرا حصہ ہے اور ایک جو پڑھ رہا ہے یعنی کہ جو نمازی ہے ایک اس کا حصہ ہے. اس کے بعد and my servant shall have what he has asked for. میرے جو بھی سرونٹ ہے، جو نمازی ہے میرے سامنے کھڑا ہے، وہ جو مجھ سے مانگ رہا ہے اس کو وہ عطا کیا جائے گا. When the servant says Alhamdulillah Rabbil Alameen، جب ہم یہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، میں اپنی نماز کی بات کروں تو مجھے تو لگتا ہے کہ میں رٹا مار کے نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن بیسکلی کنیکٹیوٹی ہے. دس از اے ٹاک بٹوین، دس از اے مکالمہ، دس از اے ڈائلاگ بٹوین دا کریٹر اینڈ دا کریشن. جو بھی اللہ تعالیٰ خالق اور مخلوق کے درمیان میں ایک ڈائلاگ ہے. یہ جن لوگوں کو نماز کی حلاوت مل چکی ہے، جن لوگوں کو ایمان کی حلاوت مل چکی ہے، وہ نماز میں اس چیز کا مزہ محسوس کرتے ہیں کہ میں اپنے رب سے بات کر رہا ہوں. اور جب وہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ mighty and sublime be He says my servant has praised me. یعنی کہ اللہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ میرے سرونٹ نے مجھے میری تعریف بیان کی ہے. الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ یہ میری تعریف ہے.
یعنی کہ جب آپ کوشش تو کی جا سکتی ہے، اللہ معاف کرے ہماری نمازوں کا حال ہمیں ہی پتہ ہے، لیکن آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آگے سے جواب دے رہے ہیں تو، اور یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، یہ ہو رہا ہے اصل میں. لیکن میں اور آپ کیونکہ اس پوائنٹ آف اخلاص پہ نہیں پہنچے تو اس لیے مجھے اور آپ کو اس چیز کی حلاوت محسوس نہیں ہوتی. شاید میں اپنی بات کروں، آپ میں سے شاید کوئی کرتا ہو، لیکن مجھے اس چیز کی حلاوت محسوس نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہماری نمازوں کو سیدھا فرمائے. اس کے بعد آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ when he says الرحمن الرحیم، Allah mighty and sublime be he says my servant has exalted me. اس نے میری صفات بیان کی ہے، یعنی کہ صفات کیا ہے؟ اور رحمان اور رحیم، یعنی کہ اللہ معاف کرنے والے بھی ہیں، رحیم رحم کرنے والے بھی ہیں، اور رحیم بھی ہیں. یعنی کہ میری دو صفتیں ہیں جس کے اوپر اور جس کے بل بوتے پہ میجورٹی کیا all of people who came before us, all of people who will come after us will go in Jannah due to their صفت of رحمان. اللہ کی صفت رحمان کی وجہ سے ہی جنت میں جانا ہے میں نے اور آپ سب نے، اگر جانا ہے تو. اعمال تو ککھ نہیں ہے، اگر ہیں بھی وہ کام نہیں آنے والے، کیونکہ اللہ کے دیے ہوئی نعمتوں کے سامنے ہمارے اعمال جو ہیں وہ آپ کہتے ہیں نا کہ سمندر میں قطرے کے برابر. اللہ کی نعمتیں سمندر جتنی ہیں، ہمارے اعمال بہت بھی اونچے ہو جائیں تو قطرے کے برابر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خود فرما رہے ہیں میں بھی اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جاؤں گا، تو پھر میں اور آپ تو تصور ہی نہیں کر سکتے کسی چیز کا. اس کے بعد یعنی کہ دوسری لائن جو آپ پڑھتے ہو الحمدللہ رب العالمین پہ آپ نے پڑھا، اللہ نے جواب دیا کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے. دوسری لائن پہ آپ پڑھتے ہو الرحمن الرحیم، تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری صفات بیان کی ہیں. اینڈ ہی سیز مالک یوم الدین، اللہ سیز، اب اللہ اس پہ بھی جواب دیتے ہیں my servant has glorified me، میرے بندے نے مجھے گلوریفائی کیا، اس نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ جو گلوری ہے ہر چیز کے اوپر وہ میری ہے، یعنی کہ the day of judgment کی گلوری بھی میری ہے، اس کا مالک میں ہوں. یوم الدین، مالک یوم الدین، یعنی کہ جس دن سب کو کھٹا کیا جائے گا اس دن کا مالک میں ہوں. اس کے بعد and on one occasion he said my servant has submitted to my power. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے مجھے سرنڈر یا سبمٹ کر دیا ہے، میری پاور کے آگے ہتھیار ڈال دیے ہیں. تو یعنی کہ جو آپ تیسرا لفظ پڑھتے ہو مالک یوم، تیسری لائن پڑھتے ہو مالک یوم الدین، اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ ہتھیار ڈال رہے ہیں اللہ کے آگے، لیکن ہتھیار صرف زبانی حد تک ہی ہم ڈال رہے ہیں، لیکن اصل میں ہتھیار ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہر حلال کو حلال سمجھا جائے، ہر حرام کو حرام سمجھا جائے. اصل ہتھیار ڈالنا، سرنڈر کرنا یہ ہے. انکنڈیشنل سرنڈر ہوتا ہے. سرنڈر جو ہے نا وہ کنڈیشنز پہ نہیں ہوتا، انکنڈیشنل ہوتا ہے، یعنی اس میں کوئی کنڈیشنز نہیں ہوتی. اور جب لوگوں کے آگے انسان انکنڈیشنل سرنڈر کر دیتا ہے تو یہ رب العالمین کی بات ہو رہی. My servant has submitted to my power and then he says إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اور اس پہ then he says this is between me and my servant. اللہ آگے سے جواب دیتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کی بات ہے. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا مطلب کیا ہے؟ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، کیونکہ آپ ڈائریکٹلی آسکنگ فرام اللہ. تو اللہ کہتے ہیں پھر اب اس کا ریوارڈ میرے اور میرے بندے کے درمیان. تو اللہ آنسرز یو آن دس آلسو. اس کے بعد and my servant shall have what he has asked for. پھر اللہ تعالیٰ
فرماتے ہیں کہ میرا جو بندہ ہے اس نے جو کچھ بھی مجھ سے مانگا ہے اس کو یہ عطا کیا جائے گا. And when he says اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. He says this is for my servant and my servant shall have what he has asked for. یعنی کہ یہ میرے سرونٹ کے لیے ایک اور انعام ہے. اس نے مجھ سے دعا کی ہے. بیسیکلی کیا دعا کی ہے؟ یا اللہ صراط مستقیم دکھا مجھے، یعنی کہ سیدھا راستہ دکھا مجھے، اور سیدھا راستہ دکھا اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جو کیا ہوئے، گمراہ ہوئے، اور جو کیا ہوئے، مغضوب ہوئے. اب گمراہ میں جو ہیں وہ عیسائی ہیں، گمراہی بھی چلے گئے، اور مغضوب کون ہو گئے؟ یہ یہودی آج کے جنہوں نے ہمیں نتھ ڈالی ہوئی آج کل، اللہ نے ان کو مغضوب کر دیا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے عطا کر دی، صراط مستقیم عطا کر دی. تو بات یہ ہے کہ اگر میں اور آپ اس کو اخلاص سے پڑھیں تو اللہ رب العزت میرے اور آپ کے ساتھ ہم کلام ہیں. وی ڈائی ٹو ٹاک ٹو وی آئی پیز، وی ڈائی ٹو ٹاک ٹو، ہم مرتے ہیں کوئی ہم سے بڑا بندہ بات کر لے، لیکن خدا کی قسم بات یہ ہے کہ اللہ کی جو عظمت ہے، اس کی جو بڑائی ہے، کبریائی ہے، وہ ہمارے دلوں میں بیٹھی نہیں ہوئی. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت ہم آر وی ان اے سچویشن آف پلگ ان اینڈ پلگ آؤٹ؟ نہیں. جو سوچ لے کے ہم نماز میں جا رہے ہیں وہی سوچ ہمارے اندر آ رہی ہے، اور پھر سبحان اللہ کوئی ایسا خیال جو سارا دن نہیں آئے وہ بھی اس نماز میں آ رہا ہوتا ہے. تو دس از دا کنسنٹریشن. اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ قیامت کی نشانی میں سب سے پہلی نشانی، ون آف دا نشانی یہ ہے کہ سب سے پہلے اخلاص کو اٹھایا جائے گا، یعنی کہ چیزوں میں سے اخلاص ختم کر دیا جائے گا. اس صرف نماز کی بات نہیں ہو رہی، یہ ہر چیز کی بات ہو رہی ہے. آپ اخلاص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیورٹی. پیورٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ کسی کے ساتھ بالکل پیور ہو کے چلیں وداؤٹ اینی کنڈیشنز. جب میں اللہ کے ساتھ ہی پیور نہیں ہوں تو میں نے باقیوں کے ساتھ کیا پیور ہونا ہے؟ تو نمازوں سے اخلاص اٹھ جائے گا، روزوں سے اخلاص اٹھ جائے گا. روزوں میں بھی یہی ہوتا ہے. ہم کھانا پینا چھوڑا ہوتا ہے ہم نے، باقی ماشاءاللہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ، گالیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں، غیبتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں، سب چل رہا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد زکوٰۃ میں سے بھی اخلاص اٹھ جائے گا. زکوٰۃ کو پھر حکم سمجھ کے نہیں، بوجھ سمجھ کے دیں گے. اس کے بعد جو ہے اللہ کے ہر عمل سے اخلاص اٹھتا جائے گا، اور حتیٰ کہ پھر یہ ہوگا کہ ہم پہ یہ لعنت برسے گی کہ انسانوں کا انسانوں کے ساتھ اخلاص ختم ہو جائے گا. اور آج آپ دیکھ لو، ڈھونڈ لو، دوست ملتا ہے کوئی اچھا، کوئی پیور ہارٹڈ فرینڈ آپ کو ملتا ہے؟ ڈھونڈ کے دکھا دو دنیا میں. کوئی لائل دوست ملتا ہے؟ نہیں ملتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیوں لائل تھے؟ کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ کی بڑائی بیٹھی ہوئی تھی. وہ ہر چیز کو اخلاص سے کیا کرتے تھے، ہر چیز کے اندر اخلاص موجود تھا. اس وجہ سے ایک دوسرے کے لیے جانیں بھی دے دی. پانی نہیں پیا، اپنے آپ کو اپنے بھائی کو دے دیا، چاہے جان جاتی ہے تو جائے. یہ تھا اخلاص، کیونکہ اللہ رب العزت کے ساتھ اخلاص تھا. اور ادھر چند پیسوں کی خاطر، ابھی میرے ایک بھائی مجھے وہ ذکر کر رہے تھے وہاں پہ، کہتے ہیں بیٹا کھڑا ہے ایک سائڈ پہ اور ایک سگی ماں اس کے سامنے کھڑی ہے. بیٹے نے، اور ماں بھی بیوہ ہے، اور اس کے اوپر کورٹ میں کیس کیا ہوا ہے کہ یہ میرا گھر میں نے سے لینا ہے. ماں اور بیٹے سے بڑا ریلیشن کوئی ہوتا ہے؟ ماں اور بچے سے بڑا کوئی ریلیشن ہوتا ہے اس دنیا میں؟ تو وہ جج جو ہے، جو قاضی ہے، وہ شرم دلوا رہا ہے کہ یار کچھ شرم کرو، تمہاری ماں ہے. لیکن he is adamant, he says I want it. تبھی اخلاص اٹھ گیا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات کے اوپر سے اخلاص اٹھ گیا ہے. یہ رشتے تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. ہم نے اپنے سب سے بڑے رشتے کو، جو خالق اور مخلوق کا رشتہ ہے، اس کے اندر سے جب اخلاص کو ختم کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں
جو ہے نا ہماری آنکھیں چھین لی، ہماری بصارت چھین لی. کہنے کو میں دیکھ رہا ہوں لیکن مجھے نظر کچھ نہیں آ رہا، کہنے کو میں سن رہا ہوں لیکن مجھے سمجھ کچھ نہیں آ رہی. بول رہا ہوں الفاظ میں حکمت نہیں ہے، الفاظ میں بھاری پن نہیں ہے، اثر ہی نہیں کرتے کسی کے الفاظ کسی کو. تو یہ اخلاص اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا ہوا ہے، اور یہی ہماری نمازوں کا حال ہے. آج آپ کے سامنے ہماری نمازیں کہ اللہ رب العزت کے ساتھ بھی جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، میں کتنے لوگ ہیں ہم میں سے یار سیریسلی جو یہ سوچ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ دس از اے ٹائم آف کنورسیشن بٹوین می اینڈ اللہ. اور وہ مفتی مینک اکثر کہتے ہیں یہ نا بیسکلی ایک ایسی سچویشن ہے کہ پلگ ان پلگ آؤٹ والی بات ہے. جب آپ نماز میں جاتے ہیں نا تو یو پلگ ان، اور جب آپ یو آر پلگڈ ان ود اللہ، اور پھر اس کے بعد جب آپ نماز ختم کر دیں گے پلگڈ آؤٹ، بات ختم. یہ سچویشن ہونی چاہیے، باقی ساری چیزیں پیچھے رہ جائیں. تو لیکن ہمارے حالات آپ کے سامنے، میں اپنی بات بھی کروں، آپ ہر بندہ اپنے آپ کو جانتا ہے کہ ہمارے حالات، ہماری نمازوں کے حالات، ہمارے اخلاص کے حالات کیا ہیں. تبھی تو دھوکے پہ دھوکا ہو رہا ہے دنیا میں، لیکن سمجھ نہیں آ رہی. اس لیے سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی مخلص نہیں ہم. صحابہ کرام کی جو کیفیت ہوتی تھی نا، نماز سے پہلے اذان ہوتی تھی، ان کے بال کھڑے ہوئے ہوتے تھے، رونگٹے کھڑے ہوئے ہوتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، جو اللہ سے اتنے ڈرنے والے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہوئے ہوتے تھے، بال کھڑے ہوئے ہوتے تھے، چہرے کا رنگ پیلا ہو جاتا تھا. لوگ پوچھتے تھے کیا ہوا؟ ان کا سب سے بڑی ملاقات کا وقت تو ابھی ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے بھی ہیں. مطلب کہ بعد از خدا کون بزرگ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی دو رائے ہیں نہیں ہے. تو یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کو پتا کہ یہ دس از نیکسٹ لیول ناؤ، دس از سم تھنگ ٹو نیکسٹ لیول. یہ میں اب اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، میں اپنے بنانے والے سے بات کرنے جا رہا ہوں. تو اس وقت کبھی تاری ہو جانا، اس طرح کے آپ پڑھ لیں نمازوں میں واقعات پڑھ لیں، صحابہ کے واقعات کیا ہوتے تھے. اخلاص کا یہ حال ہوتا تھا کہ یوں جیسے ٹہنی نہیں کھڑی ہوتی، سیدھی لکڑی کھڑی ہوتی ہے، ویسے ہی کھڑے ہوتے تھے. برڈز آ کے اوپر بیٹھ جاتے تھے. مطلب اتنا اخلاص کے ہل جل کا بھی کانسیپٹ نہیں تھا. تو چلیں ہم صحابہ کی نماز کو تو شاید کاپی نہ کر سکیں، لیکن کم از کم جب ہم یہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوں، اس ساری حدیث کا مقصد جو سمجھانے کا وہ یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو ایٹ لیسٹ یہ پتا ہو کہ میں اللہ اور میرے اور آپ کے میں کنورسیشن کیا چل رہی ہے، میں مانگ کہہ رہا ہوں اللہ سے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. آگے صورت میں لائیے، رکوع میں گئے، رکوع میں وہ بھی منیمم 3 دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھا، اوپر آئے، پھر نیچے گئے، پھر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا 3 دفعہ منیمم پڑھا، اوپر آئے، پھر مطلب کہ ہماری نمازوں کو کوئی حال نہیں، سیدھی سی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کے اندر جتنا بھی اخلاص ہم لا سکتے ہیں کوشش تو کریں، ماحول تو بنائیں. اور ماحول بنتا ہے مسجد میں جا کے نماز پڑھنے سے، کیونکہ آپ ایک تیاری کر کے جاتے ہیں. گھر میں نماز کو کیوں منع کیا گیا، ڈسکریج کیوں کیا گیا؟ کیونکہ گھر کے ماحول سے ہی آپ گھر میں ہی نماز پڑھتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہی ماحول آپ کے سر پہ چڑھا ہوتا ہے. جب آپ تیاری کر کے مسجد جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یو آر گوئنگ ٹو سم ویئر، یو پریپیئر یور سیلف، آپ وضو کرتے ہیں، آپ نماز کی تیاری کرتے ہیں، دین یو پلان ٹو گو ٹو اے ماسک. آپ اپنے آپ کو ایک طرح سے تیار کر کے اللہ کے سامنے پیش کرنے جاتے ہیں. اس کی جو نماز کا مزہ ہے وہ ہمیشہ آپ یاد رکھیے گا، آپ پڑھ کے دیکھ لیں، گھر کی نماز سے ہمیشہ زیادہ ہوگا، 100% زیادہ ہوگا. خیر اس کے بعد اس کے اندر جو ہے نا سورہ فاتحہ کی ساری وہ لکھی ہوئی ہے جو ہے
جو اس کی ترجمہ ہے وہ میں آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، لیکن میں پڑھ دیتا ہوں پھر بھی کہ سورہ الفاتحہ، the first surah chapter of Quran. I standing behind the Imam, the leader, listening to him reciting Surah Fatiha. Praise to be Allah, the Lord of the worlds. Alhamdulillah Rabbil Alameen, the merciful and the compassionate, Ar-Rahman Ar-Rahim, the master of the day of judgment, Malik Yawmiddin. It is you we worship and it is you we seek for help. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Guide us to the right path. Ihdina as-sirat al-mustaqim, the path of those whom you have bestowed favors. ان کا راستہ جن پہ آپ نے انعامات کیے. Not of those whom you are angry nor those who are astray. ان کے ساتھ ان کا راستہ نہیں جن سے آپ غصے میں، غضب میں مغضوب کر دیے ان کو آپ نے، یا پھر جو ایسٹرے ہو گئے یعنی کہ جو کہ بھٹک گئے. It was related by Muslim, by Malik, by Al-Tirmidhi, Abu Dawud, Al-Nasa'i اور ابن ماجہ. تو یہ ساری یہ جو حدیث ہے ان ساری جگہوں پہ موجود ہے. تو حاصل اس کے بعد کیا ہے کہ کوشش یہ کریں کہ نماز کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کریں. کم از کم اکیلے بھی پڑھ رہے ہیں تو کنورسیشن جو ہے یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ میری باتوں کو سن رہا ہے، اچھی طرح سن رہا ہے اور جواب بھی دے رہا ہے. اب ماشاءاللہ تبارک اللہ 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں. کوئی ایڈیٹ سوال کرنے کے لیے کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک وقت میں کیا 2 ارب لوگوں کو نمازوں کے سوالوں کے جواب دے رہا ہوگا؟ دے رہا. اللہ کے لیے کیا مشکل، دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ. ایک وقت میں کتنے لوگ نماز پڑھے ہوتے ہیں؟ کیا اللہ سب کو کٹے جواب دے رہے ہیں؟ میرا اور آپ کا یقین ہے جب اللہ نے کہہ دیا تو بس وسمعنا وأطعنا، بات ختم ہو گئی. تو اس لیے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی نمازوں کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے ساتھ اخلاص پیدا کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بھی ہمارے لیے اخلاص پیدا کرے گا. اس لیے ہمارے معاملات میں بھی اخلاص پیدا کرے گا. تو اللہ سے دعا ہے. نماز تو ویسی جو ہے اسلام کا وہ جیسے دھڑ میں سر کا ایک وہ پورشن ہوتا ہے نا، سر نہ ہو تو دھڑ کا کوئی فائدہ نہیں. تو سر کا اہمیت رکھتی ہے نماز ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.